آج ہمارے ساتھ موجود ہے یاسین چودھری صاحب جو ڈسکور چکوال کے نام سے ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے۔ سب سے پہلے بتائیں کہ یہ جو ریبٹ فارم کا ٹورزم ہے دنیا میں کیا اس کا پوٹینشیل ہے اور پاکستان میں آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بہت شکریہ جی، ڈسکور پاکستان کا شکریہ کہ آپ لوگ چکوال آئے۔ دنیا میں اگر ریبٹ میٹ کی بات کریں تقریباً 18 لاکھ ٹن ریبٹ میٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ پاکستان میں ابھی ریبٹ میٹ کا اتنا پوٹینشیل نہیں آ سکا۔ کسی ایک ولیج کو ہم ایز اے رول ماڈل سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ہم یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ لوگ 4 مرغیاں بھی پالتے ہیں، تو ان کی جگہ پہ اگر وہ یہ ریبٹ پالیں اور پھر اس کی بائی پروڈکٹس کی بھی بات کی جا سکتی ہے، اس کے میٹ کی، وہیں پر وہ پکا کے کھلایا جائے۔ سکسیس سٹوریز آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں، جس میں اگر ہم بات کریں بٹیر فارمنگ کی تو 1980 کی دہائی میں یہ شروع ہوا تھا لاہور سے، اور ہم 1985-90 میں ہم نے خود اس کی فارمنگ جو ہے وہ اچھی سطح پر کی۔ پھر چکوال میں آ کے، اور چکوال میں بلکہ پاکستان میں جو پہلا بٹیر ہوٹل تھا وہ 1997 میں ہم نے سٹارٹ کیا، اور صرف بٹیر ہوتا ہے تو بڑا وہ کامیاب رہا 20 سال۔ تو اس میں جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی اسی ٹورزم، ایک وائلڈ لائف ٹورزم میں بھی، اور ایک CBCs کا ایک کنسیپٹ آیا ہے جس میں وہ اڑیال کے اوپر اور تیتر کے اوپر انہوں نے لوکل جو کمیونٹی ہے اس کو انوالو کر کے انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اس کو ریبٹ کو کریں تو ریبٹ کی ٹورزم، اگر آپ ریبٹ پارک کا اگر ایک آئیڈیا ہم جنریٹ کریں تو ریبٹ پارک آلریڈی دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور ملیشیا میں اور جاپان میں یہ اچھی، وہاں پہ بھی یہ سکسیس سٹوریز ہیں۔ اس کے ریبٹ ٹورزم رادر کہہ لیں تو اس میں اس کی بہت ساری جہتیں نکلتی ہیں۔ ابھی آپ نے جو گاؤں کی بات کی تو ریبٹ ٹورزم گاؤں کا جو آپ ابھی کیا کنسیپٹ کیا ہے، یہ کس طرح اس کو کیا جا سکتا ہے پاکستان؟ اچھا، اس میں ایسے ہے کہ جیسے آپ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے غار سے یاسین چودھری، 92 نیوز چکوال۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سمیت لاتعداد اولیاء اللہ نے رب کی تلاش اور روح کی بالیدگی کے لیے چکوال کے دلکش، منفرد اور روح پرور پہاڑوں کا رخ کیا اور عبادات کے ساتھ چلہ کشی بھی کی۔ ان ہستیوں کی نشاندہیاں آج بھی چکوال میں جا بجا دیکھی جا سکتی ہیں۔ رپورٹ کریں گے چکوال سے چودھری یاسین۔ گنج شکر میرا گنج شکر، گنج شکر میرا گنج شکر، صابر دا پیر سونا گنج شکر۔ ضلع چکوال کے بلند پہاڑوں کے دور دراز اور دشوار گزار مقامات پر جا بجا متبرک نشانات، گمنام مزارات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مقام چکوال کے گاؤں کھندویا سے ملحقہ پہاڑ میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب حیرت انگیز غار کی صورت میں موجود ہے۔ اس ولاگ میں یاسین چودھری ہمیں چکوال کے ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں کھوکر زیر کے نام سے مشہور کھوکر زیر لیک پر لے کر جا رہے ہیں۔ Hello viewers, I am your host Sadhan Parvez and you are watching the most interesting program, Travelog of the Week, the favorite show of all travel freaks. ایک ایسا شو جس میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کے فیوریٹ ٹریول ولاگرز کے ولاگز، اور گھر بیٹھے بیٹھے انجوائے کرنے کو ملتے ہیں امیزنگ ویوز پاکستان بھر سے۔ اور آپ لوگوں کو ایک ریکیپ دیتی چلتی ہوں کہ آج ہماری ڈیسٹینیشنز کیا ہونے والی ہیں۔ آج ہمارے ٹریول ولاگرز ہمیں اپنے ولاگز میں جن جگہوں پر لے کر جا رہے ہیں ان کا نام ہے موسیٰ کا مسلح کھوکر زیر جھیل۔ کھوکر زیر لیک ایک بہت ہی میسو لیک ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی ہے، اور یہ ہمیں اس ٹریولاگ میں بھی دیکھنے کو ملے گا یاسین چودھری کے کچھ ایریل شاٹس کے ذریعے۔ تو ڈونٹ مس آؤٹ آن اینی پارٹ آف دس ٹریولاگ، لیٹس گو اینڈ واچ اٹ۔ جی، آج ہم آئے ہیں چکوال کی ایک بہت خوبصورت مین میڈ جھیل پہ۔ جائیں تو تقریباً 5 کلومیٹر کے بعد ایک راستہ نکلتا ہے کھوکھر زیر گاؤں کو، اسی گاؤں کے نام سے یہ جھیل منسوب ہے۔ یہ ایک اور اس کے اطراف میں پائے جانے والے پہاڑ، ان پر ریسرچ بھی ہو چکی ہے، وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں سال قدیم ہے۔ چکوال میں واقع نیلا وان کا یہ خوبصورت مقام خوبصورتی اور دلکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہاں کا نیلا پانی پہاڑ سے گزرتے ہوئے مختلف مقامات پر 35 سے زائد خوبصورت تالاب تخلیق کرتا ہے۔
ضلع چکوال میں اس طرح کے درجنوں خوبصورت مقامات ہیں جن کو اگر حکومتی سطح پر سیاحتی توجہ دی جائے تو لوگوں کے لیے سیاحت کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں. Now I would request بڑی مختصر سی بات کروں گا. ویسے بھی میں بولنے کا کھلاڑی نہیں ہوں, میں زیادہ لکھنے سے میرا تعلق ہے. 20-25 سال سے کالم لکھ رہا ہوں. اگر ہم چکوال کی بات کریں تو چکوال کوٹوار میں ایک بڑی خاص لوکیشن بھی ہے. اس کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی رچ ہے, کافی زیادہ رچ ہسٹری ہے. اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پوری ریسرچ اویلیبل ہے, ہم نے اس پہ بھی کافی کام کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا خطہ تخلیق کیا تھا 4 ارب سال پہلے, اس میں یہ کوٹوار کا جو آپ کے یہاں نمل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کھیوڑا اور پان تک جاتا ہے, تو یہ پہلی ہے جو پہلا دریا ہے. آپ کے ایگریکلچر سے متعلق اگر ہم جائیں تو جو پہلا دریا ہے وہ دریائے سواں ہے, جو تاریخ کا پہلا دریا ہے. اس میں ایک بڑی رچ ہسٹری ہے جس پہ جیسے اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو یہ پوری ہسٹری اویلیبل ہے. میری نہیں تھی, یہ امریکہ میں 2002 میں ایک لاسٹ آرکیالوجیکل کانفرنس ہوئی تھی جس میں کوئی 70-80 ممالک کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. اس میں یہ تھوڑی 3-4 سال کی ریسرچ چل رہی تھی, جس کے بیچ میں یہ تھا کہ جو گندم کا پہلا دانہ بویا گیا تھا سوری وہ بھی اسی جگہ بویا گیا تھا. تو اس طرح ایک اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک کے بیچ میں یہ, تو یہاں پہ اس دوران میں نے دیکھا کہ پورے ٹرنیور میں صرف 2 کویشچن پوچھے گئے ہیں. ایک آپ نے پوچھا تھا اور ایک اور صاحب نے, لیکن اور ایک آپ نے پوچھا تھا. تو لیکن آج تو کویشچن بہت کم ہوئے, 2 تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان دونوں کویشچنس کو آنسر, یہ آپ نے ADPP کے والے سوال کیا تھا اور آپ نے گریجویشن کے بعد فنانس یا گورنمنٹ سپورٹ یا اس پہ تو ان دونوں کو جواب نہیں. تو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سوسائٹی میں سوال کرنا کم ہو جائے وہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں رہتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جواب دینا ختم کر دیا جائے وہاں پھر معاملہ کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے. تو بہرحال آپ کے دونوں سوالوں کا میں شارٹلی جواب دے دیتا ہوں. تو اس میں ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کے لیے گڈ انف فار ایگزامپل آپ ان کو ایک طرح سے پارشل ہائر کرنے کے ہم تمام جو لوگ ہیں لاہور سے وزٹ کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم لوگ آتے رہیں گے, اور یہ ہمارا ایک قومی ورثہ ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. اگر گورنمنٹ اس پہ توجہ دے تو یہ زیادہ وزٹ کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ یہاں وزٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی جگہ ہے, ایک نیچرل فال ہے اس میں, اور بہت اور بھی سائٹس ہیں, اور اس میں ماؤنٹینس کی جو مختلف کیٹیگری ہے بدلے تاکہ ٹورزم فروغ پائے, لوگ آئے اور غیر ملکی سیاح بھی آئیں, اور پاکستان کو بھاری جو زر مبادلہ ہے یہ بلند ترین مقام ہے اور میں یہاں پر موجود ہوں, اور آپ میرے پیچھے دیکھیں اتنی بڑی پہاڑ ہے اور اتنی زیادہ گہرائی ہے. اس مقام کو کہتے ہیں چکوال کا ہائی وے ٹو ہیون, جنت کی طرف جانے کا راستہ. جنت میں جانے کے لیے ٹوٹی ہوئی سڑک ہمیں ملے گی. یہ جناب 150 سال پہلے جو ہے نا جی, یہ جنت کا ہی راستہ تھا, اس لیے ابھی جو آپ آگے جائیں گے تو باغات اور کافی ساری ایسی چیزیں ہمیں ملیں گی. لیکن اگر ہم 150 سال پہلے کی بات کریں تو یہ ایریا آگے جا کر اب بھی ہم اس قلعہ میں جائیں گے, یہ ایک دم 2-3 کلومیٹر کے بعد یہ ایریا ایک دم اتنا وائڈر اوپن ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے بڑے پہاڑی سلسلے میں لگتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کشمیر سے بھی زیادہ کسی دنیا کے یہ ہے ہائی وے ٹو ہیون. کسی نے صحیح نام اس جگہ کا رکھا ہے, واقعی یہ جنت نظیر. ہر وہ مقام ڈسکور کر کے ٹی وی اسکرین پر تو دکھا رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے مقامات کو تفریحی مقامات میں بدلے تاکہ ٹورزم فروغ پائے, لوگ آئیں اور غیر ملکی سیاح بھی آئیں, اور پاکستان کو بھاری جو زر مبادلہ ہے. یہاں پورے پاکستان سے لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں. زیادہ تر لوگ سکولوں سے یونیورسٹیوں سے آتے ہیں, ٹور لے کے آتے ہیں سکول اور یونیورسٹیوں سے,
اور ادھر سیر و تفریح کے لیے تقریباً ہفتہ اتوار کوئی ویکنڈ سردیوں گرمیوں میں ہفتہ اتوار کو بھی پکے آتے ہیں ادھر.